ابھی تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے، رفتہ رفتہ سب جان جاؤ گے۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں، صبر کرو۔ جاؤ اب سو رہو، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور آنسو پونچھتا اپنے بستر پر جا کر لیٹا۔ میاں صاحب کی محبت آمیز گفتگو نے میرے دل کا خوف دور کر دیا تھا، لیکن میں بدستور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا جسے میاں صاحب نے اتنی حقارت سے سرزنش کر رہے تھے۔ کافی دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ مگر دوسرے روز وہ بات میری سمجھ میں آ گئی جس نے مجھے گزشتہ رات پریشان کر رکھا تھا۔ حسب دستور اس روز بھی صبح ہی سے میاں صاحب کے حجرے کے سامنے عقیدت اور ضرورت مندوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، اور میاں صاحب ان کی تسلی، تشفع اور خیر و برکت کے کاموں میں مصروف تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح میاں صاحب کے قریب زمین پر بیٹھا ان کے پاؤں آہستہ آہستہ دبا رہا تھا کہ باہر سے تیز تیز چاہ میں گویاں کی آوازیں ابھرنی شروع ہوئیں۔ میاں صاحب جو کچھ دیر پیشتر تک پرسکون بیٹھے تھے، یک لخت سنجیدہ ہو گئے، مجھے مخاطب کر کے بولے، شاہد علی جاؤ اس مردود کو اندر بلاؤ، وہ باز نہیں آیا، حالانکہ میں نے اسے کل رات یہاں آنے کے لیے منع کیا تھا، جاؤ اسے لے آؤ، اس کے پاس وقت کم ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے انتظار کی زحمت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی اسی کا منتظر تھا۔ میاں صاحب نے ہر چند کے بلانے والے کے بارے میں مجھے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، پھر بھی میں خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ جہاں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، باہر نکلتے ہی میری نظر سب سے پہلے جس شخص پر پڑی وہ پولیس کا کوئی ایس پی تھا۔ باوردی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے عہدے کو جان لیا تھا۔ ایس پی کے ساتھ دو سپاہی بھی موجود تھے۔ میرے ذہن میں میاں صاحب کی رات والی کیفیت ابھری تو میں کچھ سوچ کر ایس پی کے قریب گیا اور بولا، کیا آپ میاں صاحب سے ملاقات کی غرض سے تشریف لائے ہیں؟ ہوں۔ ایس پی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی سخت گیر طبیعت کا مالک ہے۔ مجھے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ میں میاں صاحب کا ایک ادنا خادم ہوں جناب۔ جاؤ میاں صاحب کو اطلاع کر دو کہ ایس پی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ میں نے دبی زبان میں دریافت کیا تو ایس پی درشت لہجے میں بولا، بکو مت، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ میاں صاحب سے کہنے مجھے جلدی ہے، ذرا جلدی وقت دے دیں۔ بہتر ہے۔ میں نے ایس پی پر ایک نظر ڈالی اور کہا، تشریف لے چلیے، میاں صاحب کو آپ سے مل کر خوشی ہوگی۔ سپاہیوں نے ایس پی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں منع کر دیا اور صرف ایس پی کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ میاں صاحب کی نظریں دروازے کی سمت تھیں۔ ایس پی نے نظریں چار ہوتے ہی جلدی سے میاں صاحب کو سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر بڑے انکسار کے ساتھ ان کے سامنے فرش پر بچھی ہوئی میلی دری پر بیٹھ گیا۔ میاں صاحب کی نظریں برابر اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں سامنے سے ہٹ کر میاں صاحب کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میاں صاحب، ایس پی نے کچھ توقف کے بعد کہا، میں آپ کی خدمت میں بڑی امیدیں لے کر حاضر ہوا ہوں، کہو کیا کہنا ہے؟ میاں صاحب نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ایس پی صاحب نے میری طرف نظریں اٹھائی۔ میں بھانپ گیا کہ وہ میاں صاحب سے تخلیے میں کوئی راز کی بات کہنا چاہتے ہیں، اس لیے میری موجودگی اسے پسند نہیں۔ میں نظریں جھکا کر جانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو میاں صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا اور ایس پی سے خشک لہجے میں بولے، یہ میرے بھروسے کا آدمی ہے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو اس کی موجودگی میں بھی کہہ سکتے ہو۔ ایس پی نے سر تسلیم خم کر دیا اور میاں صاحب سے متوجہ ہو کر سرگوشی کے لہجے میں کہا، حضور، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بہتری کی دعا کریں۔ پریشانی کیا درپیش ہے تمہیں؟ میاں صاحب کا لہجہ ابھی تک سپاٹ تھا۔ میں ایک چکر میں پھنس گیا ہوں، ایس پی نے رکتے رکتے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، بات دراصل یہ ہے، میاں صاحب کے کچھ افراد زبردستی مجھے ایک بے بنیاد الزام میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اگر الزام بے بنیاد ہے تو پھر تمہیں خطرہ کس بات کا ہے؟ میاں صاحب نے بے نیازی سے کہا، بات کچھ ایسی ہے میاں صاحب کہ مجھے آپ کے حضور آنا پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میرے حق میں دعا کریں تو میں ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں۔ میں تمام عمر آپ کا غلام بنا رہوں گا۔ میاں صاحب، میرا غلام
میاں صاحب کا چہرہ اچانک سرخ ہو گیا۔ نفرت سے ایس پی کا گھور کر بولے، جو شخص ہوس کا غلام ہو وہ کسی اور کی غلامی کیا کرے گا؟ میں نے محسوس کیا کہ میاں صاحب کا جواب سن کر ایس پی کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی گھبراہٹ قابو پاتے ہوئے کہا، میاں صاحب، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو خدا سے میری غلطی معاف کرانے کی سفارش کر سکتے ہیں۔ میں اور تجھ جیسے شیطان کی سفارش کروں گا؟ میاں صاحب نے غصے سے لرزتے ہوئے جواب دیا، اگر خیریت چاہتا ہے تو چلا جا۔ میرے سامنے سے ناب کا مردود۔ ایس پی کو غالباً میاں صاحب سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خالی نظروں سے میاں صاحب کو تکتا رہا، پھر اسے اپنی سبکی کا احساس ہوا تو قدرے سخت لہجے میں بولا، میاں جی، تم اگر میرا کام کر دو تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں۔ تو مجھے معاوضہ دے گا ذلیل؟ میاں صاحب اچانک جلالی کیفیت میں آ کر بولے، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں تیرے اقتدار سے متاثر ہو کر تیری بدمعاشیوں میں تیرا ہاتھ بٹاؤں گا؟ جا دفع ہو جا۔ تم بکتے ہو؟ ایس پی بھی جھلا کر غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور دانت پیس کر بولا، میں صرف یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم کچے عقیدے کے بھولے بھالے اور معصوم لوگوں کو کس طرح لوٹ رہے ہو، لیکن اب تمہارا یہ بزنس نہیں چلے گا۔ میں آج ہی تمہارے وارنٹ گرفتاری جاری کراتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تم کتنے پہنچے ہوئے اور خود اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہو۔ کم بخت، تو مجھے آزمائے گا؟ تو بھول گیا ہے میں نے رات ہی تجھے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ رات میں ذرا دیر سے پہنچا، کاش میں پہلے پہنچ جاتا۔ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ لے دیکھ کہ تیرے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میاں صاحب سر تپا تھرتھرا رہے تھے، پھر انہوں نے سیدھا ہاتھ اٹھایا اور شہادت والی انگلی سے بائیں جانب اشارہ کیا اور کڑک کر ایس پی سے کہا، ادھر دیکھ بدگماش، وہ ہے تیرے آنے کا سبب۔ ایس پی کے ساتھ میری نظر میں بھی سمت اٹھ گئی۔ جدھر میاں صاحب نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ بڑا ناقابل یقین تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کریں، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ جس طرف سے میاں صاحب نے شہادت کی انگلی کی تھی، وہاں کچے فرش پر ایک نوخیز حسینہ لیٹی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک روندی ہوئی لاش کی صورت میں۔ اس کا جسم برف کی سل کی مانند سفید پڑا ہوا تھا، جسم کے کپڑے جن پر جگہ جگہ خون کے دھبے جمے ہوئے تھے اس بری طرح پھٹے ہوئے تھے کہ ان سے ستر پوشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے برہنہ سینے اور اریاں رانوں پر جا بجا تیز ناخنوں کے خروچے صاف دکھائی دے رہے تھے اور گالوں پر دانت کے زخم نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی تھیں جیسے اسے خود بھی اپنی حالت پر سکتہ ہو رہا ہو۔ برف کی طرح سفید چہرے پر معصومیت ہی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے لاش پر سے نظر ہٹا کر ایس پی کی طرف دیکھا تو وہ ہکا بکا کھڑا نوخیز حسینہ کی لاش کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ حجرے میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ اچانک میاں صاحب کی آواز سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری، وحشی درندے، تیرا نامہ اعمال اس کی زبانی بیان کراؤں؟ میں اس حیا کی پتلی کی زبان سے تجھے تیری کمینگی کی داستان سنوانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ تیرا گناہ تیرے سامنے ہے، اب اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایس پی میاں صاحب کی آواز سن کر یوں چونکا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے ڈر کر جاگ اٹھا ہو۔ اس نے میاں صاحب کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھا، پھر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میاں صاحب نے اسے اس کا موقع نہیں دیا اور جلالی حالت میں بولے، جا، چلا جا یہاں سے مردود، تو نے اسے پامال کیا، خدا تجھے پامال کرے گا۔ ایس پی نے جواب میں نظریں نیچی کر لیں۔ ایک لمحے تک وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا حجرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد دوسری بار اس لڑکی کی لاش کو دیکھنے کے لیے نظریں گھمائیں تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ٹھیک اسی لمحے باہر گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور میاں صاحب ٹھہری ہوئی آواز میں بولے، وہ اپنی سزا کو پہنچ گیا۔ میں تیزی سے لپک کر باہر گیا تو دیکھا کہ ایس پی خون میں لت پت پتھروں میں اوندا پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم کھڑا ہو گیا۔
میرے دریافت کرنے پر میاں صاحب کے ایک عقیدت مند نے بتایا کہ ایس پی جس وقت حجرے سے باہر نکلا اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان دونوں کو کچھ ہدایت دی، پھر ہولسٹر سے پستول نکال کر نال کانپٹی سے لگائی اور لبلبی دبا دی۔ میں معلومات کر کے واپس حجرے میں گیا تو دیکھا کہ میاں صاحب ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے پر اس وقت غیظ و غضب کے بجائے نور کی کرنیں نچھاور ہو رہی تھیں۔ میں آہستہ سے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں دبانے لگا۔ میاں صاحب نے ہاتھ پھیلائے اور آنکھیں بند کیے کسی کے حق میں دعا مانگنے میں مصروف تھے۔ اس واقعے کے بعد مجھے اپنے ذہن کے کسی گمشدہ کونے میں موجود اپنے نفس کی خباثت کو نکالنا پڑا۔ میں نے خود کو عبادت میں مشغول کیا اور اپنی ساری توجہ میاں صاحب کی خدمت میں اور وظائف پر صرف کر دی۔ میں برصورت میاں صاحب کی نظر میں ایک سچے عقیدت مند کی صورت میں آنا چاہتا تھا۔ جس روز ایس پی والا حادثہ پیش آیا اس روز کے بعد سے میاں صاحب کی مہربانیاں میرے ذمن میں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ اب انہوں نے مجھے چھوٹے چھوٹے وظیفے بتانے شروع کر دیے تھے۔ 2 ماہ کے اندر میں بہت سارے عملیات کا عمل بن گیا۔ پھر رفتہ رفتہ میاں صاحب کی عنایتیں بڑھیں تو میں نے ان کی ہدایت پر چلے کھینچنے شروع کر دیے۔ 8 ماہ تک میاں صاحب نے مجھے دن رات چلوں اور جلالی جمالی وظیفوں میں ایسا مشغول رکھا کہ مجھے خود اپنی ذات تک کا ہوش باقی نہ رہا۔ پھر جب مجھے ذرا سکون ملا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر بھی میاں صاحب جیسی کچھ صفات آ چکی ہیں۔ اب وہ اپنے چھوٹے موٹے ضرورت مندوں کو میرے حوالے کر دیا کرتے تھے اور میں ان لوگوں کو حسب حیثیت اپنی روحانی قوتوں سے فیض پہنچایا کرتا تھا۔ مگر جو سچ پوچھے تو میں اب بھی مطمئن نہ تھا۔ مجھے کسی وقت یہی فکر لاحق ہو جاتی کہ کسی طرح میاں صاحب سے روحوں کو بلانے کا عمل سیکھ لوں۔ کئی بار یہ سوچ کر میاں صاحب کے سامنے گیا کہ ان سے مدعا بیان کر دوں، لیکن ہر بار میری ہمت جواب دے جاتی۔ بعد میں مجھے اپنی کم ہمتی پر غصہ بھی آتا، لیکن نہ جانے کیوں روحوں کو قبضے میں کرنے اور انہیں طلب کرنے کا عمل دریافت کرنے کے سلسلے میں میاں صاحب کے روبرو میری زبان ہمیشہ گنگ ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ 4 سال میں میاں صاحب کے قریب اور ان کی ہدایت کی روشنی میں علوم روحانی سیکھتا رہا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے مشکل ترین چلے کھینچے ہیں، کس قدر وقت صرف کیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں پہاڑی کے سنسان گوشوں میں تنہا رات بھر اپنا عمل جاری رکھتا اور شاہوار میرے لیے کھانا لاتی تھی اور ابو الحسن میری نگہداشت کرتے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی خواہشوں اور جذبوں کو بھلا دیا تھا، لیکن در شاہوار کے حسن و جمال میں کچھ ایسا اثر تھا کہ اس کی طرف میں نگاہیں اٹھاتے ہوئے جھجکتا تھا۔ ابو الحسن مجھے اپنے خاندان کا ہی کوئی فرد سمجھتے تھے۔ پہاڑی پر بسنے والے تمام اجناء میرے باب میں اب بہت زیادہ پرتپاک ہو گئے تھے۔ میاں صاحب کی صحت گرنے لگی تھی۔ 4 سالوں میں اکبر کئی بار میرے پاس آیا اور میرے روز بدلتے ہوئے حلیے اور لمبی داڑھی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے لہجے اور انداز میں تبدیلی آ گئی تھی۔ میں قمیض اور پاجامے میں ملبوس بہت سادہ اور بڑی باکباز زندگی گزار رہا تھا۔ اکبر میرا دوست تھا اور وہ مجھے خواں ملنے آ جاتا تھا، مگر میں اکبر سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اکبر کے آنے سے مجھے اپنے ماضی یاد آ جاتا تھا۔ اس کی صحبتوں سے مظالم اور ناانصافی کے وہ تمام سلسلے مل جاتے تھے جن سے میں گریز کر کے یہاں آیا تھا۔ میں پہاڑی سے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں مجھے اندھیرے نظر آتے تھے۔ انسان جو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے پر اصرار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ غول پسند ہے، مگر یہی ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان میں انتشار ہے اور ان کے نفس پراگندہ ہیں۔ میاں صاحب سے ملنے جو ضرورت مند آتے تھے وہ اپنے ساتھ بھیانک داستانیں لیے آتے تھے، ایسی لرزہ خیز کہانیاں جنہیں سن کر میں کام جاتا تھا۔ ہر شخص دوسرے پر ظلم کر رہا تھا۔ بعض اوقات میرا جی چاہتا تھا کہ میں ظالموں کو عبرتناک سزائیں دوں۔ مجھ سے وہ غریب اور معذور لوگ نہیں دیکھے جاتے تھے جنہیں آسودہ حال اور طاقتور لوگوں نے پیش ڈالا تھا، جس کی شکایتیں سنیے وہ ایک داستان غم لیے ہوئے آتا تھا۔ ان لوگوں سے انسانیت کے شرمناک واقعات سن کر اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں زیادہ انہماک سے اپنی عبادت اور ریاضت میں غرق ہو گیا۔ اب میں تھا اور مختلف وظائف تھے۔
میری راتیں تھیں اور میری ریاضت تھی، میاں صاحب تھے اور میری خدمت تھی۔ میرے اس انہماک کا عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارادت مندوں کا ایک ہجوم میرے گرد بھی جمع ہونے لگا۔ میری زبان میں بھی کچھ ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ میاں صاحب اس بات پر بہت خوش تھے۔ میں عموماً چھوٹے میاں صاحب کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میں عرفان و آگاہی کی منظروں سے گزر رہا تھا، میری نظر میں میاں صاحب کا مرتبہ بلند ہو رہا تھا۔ ہر ماہ کے آخر میں بدھ کے روز صبح سویرے میاں صاحب کے حجرے کے باہر ایک نشست جمتی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت سے جاری تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اس میں میاں صاحب ایک عالم شخص کی حیثیت سے داخل ہوتے۔ اس نشست میں ہر مذہب کے عالم و فاضل اشخاص آتے اور وحدت الوجود، فلسفہ حیات و تصوف پر بڑی آزادانہ گفتگو کرتے۔ عام طور پر ان کی گفتگو بہت سادہ انداز میں ہوتی تھی۔ صرف ایک نوجوان طالب علم تھا جو بڑا ذہین اور فطن معلوم ہوتا تھا۔ گفتگو میں اس کا لہجہ کس قدر گستاخی کا ہو مگر میاں صاحب مسکراتے رہتے اور اسے خوش اخلاقی اور شیریں بیانی سے سمجھاتے کہ وہ فوراً ہی معذرت کرنے لگتا۔ مجھے یہ طالب علم، جس کا نام سلیم تھا، بہت پسند تھا۔ وہ میرا بھی بڑا لحاظ کرتا تھا۔ ویسے اس کا رجحان کچھ الحاد کی جانب زیادہ تھا۔ انہی لوگوں میں ایک بڑا پنڈت بھی تھا جس کا سر گھٹا ہوا اور لباس خاص ہندو پنڈتوں جیسا تھا۔ وہ سنسکرت اور ہندوستان کی قدیم زبانوں کا ماہر تھا۔ اتنا بڑا پنڈت نہ جانے کیسے میاں صاحب کے پاس ہر ماہ آخری بدھ کو اس مناظرے میں شریک ہونے آ جاتا تھا۔ میاں صاحب اسے بڑی قدر و منزلت سے بٹھاتے مگر مجھے وہ شخص بالکل اچھا نہ لگتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی نظروں میں کینہ دیکھا۔ وہ طنز کرتا تھا اور بڑے خوبصورت انداز میں میاں صاحب اور ان کے مسلک کو ہدف بناتا تھا۔ ابوالحسن نے مجھے بتایا کہ یہ پنڈت ایک دن عام ضرورت مندوں کے روپ میں میاں صاحب سے ملنے آیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میاں صاحب جن کی دور دور دھوم ہے اصل میں کیا ہے۔ جب وہ ضرورت مندوں کی بھیڑ میں بیٹھ گیا تو اسے میاں صاحب نے فوراً اندر بلا لیا، بڑی عزت سے بٹھایا۔ انہوں نے اس سے کہا، پنڈت جی آپ نے کیسے زحمت کی؟ پنڈت میاں صاحب کی اس ادا پر بہت جذبز ہوئے اور سنبھل کر بولا، میں نے آپ کے متعلق بہت کچھ سنا ہے مگر جو سنا ہے اس پر مجھے یقین نہیں۔ میری نظر میں میرے عقیدے زیادہ پختہ اور حق کے قریب ہیں۔ آپ نے مجھے پہچان لیا، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ 2-3 تماشے تو عام آدمی بھی جانتے ہیں۔ یقیناً آپ نے اس میں کوئی ریاضت کی ہوگی۔ میں تو آپ سے فلسفہ حق پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے میں آپ سے کچھ حاصل کر سکوں یا ممکن ہے میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں۔ پنڈت کی بات سن کر میاں صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اونکار ناتھ جی آپ یہاں آیا کیجئے، مجھے آپ سے گفتگو کر کے بڑی خوشی ہوگی۔ پنڈت چلا گیا اور پھر ہر ماہ کے آخری بدھ کو اس قسم کی نشست کی طرح پڑ گئی۔ مختلف عقائد کے لوگ اس میں شریک ہونے لگے مگر پنڈت اونکار ناتھ صرف وہ واحد شخص ہے جو مسلسل 5-6 سال سے یہاں آ رہا ہے۔ گو اس کے اعتبار میں اب پہلی جیسی ناشائستگی نہیں ہے، تاہم اب بھی وہ میاں صاحب کو قائل کرنے یا انہیں زیر کرنے کا ارادہ ذہن میں رکھتا ہے۔ اس پنڈت کو بھی کچھ غیر معمولی ماورائی اور روحانی قوتیں حاصل ہیں اور اس کا شمار ہندو مذہب کے بڑے عالموں میں ہوتا ہے۔ ابوالحسن کی زبانی پنڈت اونکار ناتھ کے بارے میں یہ تفصیل سن کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی اور شاید وہ بھی اس بات سے واقف تھا کہ میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ہم دونوں میں ایک طرح کا تناؤ تھا۔ میں اب ہر اس شخص کے خلاف تھا جو میاں صاحب کے علم و فضل کو شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ بہرحال میاں صاحب کی ایماں پنڈت آتا رہا، اس کے ہونٹوں پر لطیف مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ اس نے میاں صاحب کو اشتعال دلانے کی بار بار کوشش کی اور ہر بار میاں صاحب نے صبر و سکون کے ساتھ اس کی بات سنی۔ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھاتے رہے۔ 1-2 بار پنڈت اونکار ناتھ نے اپنے چیلوں پر جادوگر کی عام ضرورت مندوں کی شکل میں میاں صاحب کے پاس علاج کے لیے بھیجا۔ میاں صاحب انہیں پہچان گئے اور انہوں نے ان چیلوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اونکار ناتھ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اس کی تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ غرض یہ کہ پنڈت اونکار ناتھ کی ایک نہ چل سکی۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب اس کی مسلسل گستاخیوں کے باوجود اسے یہاں آنے سے کیوں نہیں روکتے۔
اور اب جب کہ ان کی صحت گرنے لگی تھی یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی نشستوں میں حصہ لیں۔ میاں صاحب اب زیادہ تر پلنگ پر پڑے پڑے لوگوں سے ملتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو میں نمٹا دیا کرتا تھا۔ 6-7 سال کی اس رفاقت میں میاں صاحب کے ان گنت کرشمے میرے نظر سے گزرے، لیکن ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے میری عقل دنگ رہ گئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ میاں صاحب اسی دنیا کے کوئی آدمی ہیں یا ان کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میاں صاحب کو کتب کا درجہ مل چکا ہے۔ اس رات میں میاں صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، لیکن ان کے ہونٹ برابر ہل رہے تھے۔ یہ بات کوئی ایسی تعجب خیز نہیں تھی، اس لیے کہ جب تک میاں صاحب پوری نیند نہ سو جاتے ان کے ہونٹ کسی نہ کسی وظیفے کے ورد میں متحرک رہتے تھے۔ میں میاں صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگے تھے اور جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ جسمانی طور پر وہ اس درجہ لاغر ہو چکے تھے کہ بظاہر ہڈیوں کا پنجر نظر آتے تھے۔ ان دنوں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ 24 گھنٹوں میں بمشکل آدھی روٹی حلق کے نیچے اتر پاتی تھی، لیکن ان کی آواز میں اب بھی وہی پہلی جیسی گھن گرج باقی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک میاں صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے بے چینی دیکھی تھی۔ چند ثانیے تک وہ مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، شاہد علی، مجھے اس وقت ایک ضروری کام سے دور جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں صبح دیر سے واپس لوٹوں۔ تم اس کا خیال رکھنا کہ کسی کو میری غیر موجودگی کا علم نہ ہونے پائے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال ابھر آیا، غالباً میاں صاحب کا ذہن بہک چکا ہے جو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میاں صاحب، آپ کچھ دنوں کے لیے عقیدت مندوں سے ملنا ترک کر دیں۔ آپ کو صرف آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کا وقت بھی قریب آنے والا ہے شاہد میاں۔ میاں صاحب نے سرد آہ بھر کر کہا، پھر سنجیدگی سے بولے، اس وقت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ تمہیں اس بات کا سختی سے خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی شخص میری غیر موجودگی سے باخبر نہ ہونے پائے۔ لیکن اتنی رات گئے، آپ جائیں گے کہاں؟ مجھے ایک دوسرے شہر میں جانا ہے۔ ایک ضرورت مند نے مجھے یاد کیا ہے۔ دوسرے شہر؟ میں نے قدرے حیرت سے دریافت کیا، لیکن آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے؟ خدا کا حکم ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ شاہد علی، تم اب جا کر سو جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا خیال رکھنا۔ میاں صاحب نے مجھے ہدایت کی، پھر بڑی مشکل سے ہانپتے کانپتے اٹھ بیٹھے۔ میرے دل کو میاں صاحب کی حالت محسوس کر کے شدید دھچکا لگا۔ ایک طرف تو یہ خیال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ میاں صاحب غالباً اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف یہ فکر لاحق تھی کہ اگر خدا نخواستہ میاں صاحب خدا کو پیارا ہو گئے تو میں نے جو کچھ نہیں حاصل کیا وہ کس طرح حاصل کر سکوں گا۔ میاں صاحب کی بے چارگی پر میری آنکھیں بھر آئیں تو میں نے جلدی سے نظریں نیچی کر لیں۔ شاہد علی، جو خدا کو منظور ہو وہ ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے بیٹے۔ میں نے میاں صاحب کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کیا تو میں بے اختیار پھوٹ پڑا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نظریں جھکائے میاں صاحب سے نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد نظریں اٹھائی تو جیسے مجھ پر اچانک سکتہ طاری ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے میاں صاحب کے پلنگ کو دیکھنے لگا۔ جواب خالی پڑا تھا۔ میں نے تیزی سے نظریں دوڑا کر حجرے میں چاروں طرف دیکھا، لیکن میاں صاحب کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ بوکھلاہٹ میں اٹھ کر میں جلدی سے باہر آ گیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر میاں صاحب مجھے دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ خدا جانے ان کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ میں حیرت و استعجاب میں ڈوبا۔ کچھ دیر باہر کھڑا رہا، پھر سہمے سہمے انداز میں اندر جا کر لیٹا۔ میرے اعصاب پر میاں صاحب کی اس اچانک گمشدگی کا اتنا گہرا اثر پڑا تھا کہ میں بڑی دیر تک جاگتا رہا۔ کب میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور کب میری آنکھ لگی مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہو سکا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو رات کے واقعات دوبارہ میرے ذہن پر اجاگر ہو گئے۔ میاں صاحب کا پلنگ ابھی تک خالی پڑا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا، دروازے پر آ گیا۔ صبح کی نماز بھی میں نے جس پریشانی کے عالم میں ادا کی وہ بھی کچھ میرا ہی دل جانتا تھا۔
میاں صاحب کا خیال بری طرح میرے دل و دماغ پر پھیلا ہوا تھا۔ 7:30 بجے سے میاں صاحب کے عقیدت مندوں اور ضرورت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں میاں صاحب کی ہدایت پر آنے والوں کو یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ آج میاں صاحب کا جی اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ کسی سے نہ مل سکیں گے۔ کچھ لوگ تو خاموشی سے افسوس کا اظہار کر کے چلے گئے۔ کچھ نے میاں صاحب کو ایک نظر دیکھنا چاہا۔ بعض افراد ایسے تھے جو میاں صاحب کی خدمت کی آرزو میں وہیں حجرے کے باہر دھرنے دے کر بیٹھ گئے، لیکن میں نے انہیں بھی حجرے کے قریب نہیں آنے دیا اور حجرے کے باہر پر کھڑا رہا۔ کبھی کبھی میں یوں بھی پلٹ کر اندر کی سمت بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ 10 بجے کے قریب تو میری پریشانی دو چند ہو گئی۔ میاں صاحب کی خدمت کا شوق رکھنے والے 10-12 آدمی ابھی تک حجرے کے آس پاس بیٹھے تھے۔ لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ میں ہر آنے والے کو کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو، کہہ جو دیا کہ میاں صاحب کا جی اچھا نہیں ہے، وہ آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، لیکن انہیں مجھ سے ملنا ہوگا۔ بڑھیا تنگ کر کے بولی، یہ میری بہو کی زندگی اور موت کا سوال ہے، انہیں میرا دکھڑا سننا پڑے گا۔ اچھی زبردستی ہے، میں نے چڑ کر کہا۔ جب میاں صاحب خود ہی بیمار پڑے ہیں تو وہ تمہاری بہو کی تیمارداری کیا کریں گے؟ بیٹا، بڑھیا اچانک گڑ گڑا کر بولی، مجھے بس 2 باتیں کر لینے دو، میاں صاحب سے میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ میں جھلا کر بڑھیا کو کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ اندر سے میاں صاحب کی آواز ابھری، شاہد علی، اس بیچاری کو آنے دو میرے پاس، میں جانتا ہوں اس کی ضرورت بہت اہم ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ کب اور کس راستے سے واپس آئے، یہ بات میرے فرشتوں کے علم میں بھی نہ آ سکی۔ میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے اثرات کے زیر اثر میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے بڑھیا کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میاں صاحب نے اس کا دکھڑا سن کر اس کی بہو کے حق میں دعا کی تو وہ انہیں گود پھیلا کر دعائیں دیتی ہوئی الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میاں صاحب دوسرے لوگوں سے بھی ملتے رہے اور میں بت بنا کھڑا رہا، میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب کیسے غائب ہوئے اور کس طرح دوبارہ واپس آ گئے، جبکہ ان کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آخر یہ سب کیا اسرار تھا؟ مغرب تک میاں صاحب نے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر جب میاں صاحب کے سارے ملاقاتی رخصت ہو گئے تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور نکاحت میں ڈوبی ہوئی آواز میں گویا ہوئے، شاہد علی، مجھے خیال ہے کہ تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا، لیکن میرا جانا ضروری تھا۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو خدا کا ایک نیک بندہ حشر کے روز میرا دامن گیر ہوتا۔ اس نے مجھے سچے دل سے یاد کیا تھا، اس لیے میں جانے پر مجبور ہو گیا، لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کر ہی ڈالا، آخر آپ اچانک غائب کیسے ہو گئے تھے؟ حکم الہی، میاں صاحب نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا آپ کے دوست اجنہ آپ کو لے گئے تھے؟ میں نے تجسس کے جذبے سے مجبور ہو کر دوسرا سوال کیا۔ وقت کا انتظار کرو شاہد علی، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کبھی آشکار نہیں ہوتے۔ گو اب میں میاں صاحب کے جواب سے میری تشفع نہیں ہو سکی، لیکن میں نے مزید اصرار نہیں کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں معمول کے مطابق میاں صاحب کے پاؤں دبانے بیٹھا تو میاں صاحب خلاف توقع آج بھی مجھے کچھ بے چین نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو میں خاموش رہا، لیکن پھر میں نے پوچھ ہی لیا، ایک بات پوچھو میاں صاحب، کہو، کیا آپ کو آج پھر کہیں جانا ہے؟ نہیں، میاں صاحب نے مختصر سا جواب دیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ بڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر مجھے گھورنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میرا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا۔ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہنے کے بعد میاں صاحب نے کہا، شاہد علی، آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حکم دیجیے میاں صاحب، میں نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ تو میاں صاحب بولے، یہ دنیا ایسی گتھی ہے شاہد علی جس کو سلجھانے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کم لوگ اسے سلجھا پاتے ہیں، زیادہ تر خود الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایک سرا پکڑ کر دوسرے سرے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، درمیان سے شروع کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میاں صاحب، میں نے آہستگی سے کہا، ساری مسرتیں عارضی ہیں، جو تلخیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں وہ بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ میاں صاحب اپنی دھن میں کہتے رہے، سیاہ چیز پر سفیدی کے دھبے پڑتے ہیں تو سیاہی کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، لیکن سفید چیز پر سیاہی آ جائے تو پھر سیاہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ میاں صاحب، میں آپ بھی نہیں سمجھا
کہ آپ کی باتوں کا مقصد کیا ہے؟ میں نے مدھم آواز میں کہا تو میاں صاحب میرے چہرے سے نظر ہٹا کر حجرے کی چھت کو تکتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ چھت کو گھورتے رہے اور پھر ایک آہ بھر کر بولے، شاہد علی، سب سے مہلک نشہ طاقت اور دولت کا ہوتا ہے۔ جو غرور کرتا ہے وہ ایک نسبتاً کم پائیداری چیز کی جانب راغب ہے۔ وقت بہت کاری چیز ہے۔ وقت ایک طوفان ہے جس کی لپیٹ میں آنے سے کوئی نہیں بچتا۔ انسان اور جانوروں میں بھی یہی فرق ہے کہ انسان سوچنے کی سمجھنے کی قوت رکھتا ہے اور جانور اس سے محروم ہیں، لیکن اگر انسان ہی فہم و ادراک کا دامن چھوڑ دیں تو وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شاہد علی، قناعت میں راحت ہے جو دولت میں نہیں۔ میاں صاحب آج خلاف معمول کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ فلسفہ زندگی پر وہ بڑی دیر تک یوں ہی نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، پھر یوں ہی میری آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے بولے، کیا تم روحوں کو قبضے میں کرنے کا عمل سیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو؟ جی ہاں۔ میں میاں صاحب کے اس اچانک سوال پر قدرے بوکھلا گیا۔ مگر شاہد میاں، یہ ایک صبر آزما عمل ہے۔ میاں صاحب کا لہجہ دوبارہ نرم پڑ گیا۔ کچھ سوچ کر بولے، میں خود بھی چاہتا ہوں میرے بچے کو جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہیں بخش دوں۔ میری تمنا ہے کہ میرے بعد تم ضرورت مندوں کی خدمت کرو، لیکن کیا؟ میاں صاحب، میں نے میاں صاحب کو خاموش ہوتا دیکھ کر تیزی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں میرے بیٹے، کچھ نہیں۔ انسان کی ہر تمنا اگر پوری ہو جائے تو پھر زندگی میں تغیرات نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ حالات کے دھارے کا رخ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں موڑ سکتا۔ آپ زیادہ دیر گفتگو نہ کریں میاں صاحب، آپ کو سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے رواداری کا اظہار کیا تو میاں صاحب کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ کچھ دیر تک مجھے اسپاٹ نظروں سے دیکھتے رہے، پھر ایک سرد آہ بھر کر بولے، شاہد علی، اب میرا حال کچھ ٹھیک نہیں۔ کب مجھے یہاں سے جانا پڑے، سب کچھ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہارا ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ تم روحوں کو طلب کرنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ میاں صاحب میں دھڑکتے دل سے بولا، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اعتماد؟ میاں صاحب نے مضطرب ہو کر کہا، خدا نہ کرے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ میاں صاحب زیادہ بات کرنے کی وجہ سے ہانپنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں گہرے غور و فکر کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ نہ جانے وہ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ پھر مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد علی، میری زندگی کا سفر اب اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بندوں کی خدمت کے قابل سمجھا، لیکن اب یہ سعادت مجھ سے بہت جلد چھن جائے گی۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے۔ میں جلدی سے بولا، آپ کا دم لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، ظاہر داری کی باتیں مت کرو شاہد علی، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میاں صاحب بولے، پھر مجھے بازو تھام کر اٹھا لیا اور اپنے قریب پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا، شاہد علی، آج کی رات تمہارے لیے بھاری ہے۔ آج رات سے تمہیں آیت کریمہ کا ختم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا جس کو 30 راتوں میں 50,000 بار پڑھنے کے بعد تمہاری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ تم جس روح کو چاہو گے بلا لو گے اور وہ روح تمہارا حکم ماننے کے لیے پابند ہوگی۔ اتنا ضرور یاد رکھنا، مجھے یقین ہے تم انہیں جائز حکم دو گے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میاں صاحب، میں نے اس وقت بڑی عقیدت سے کہا، اگر تم نے آیت کریمہ کا ختم اور وظیفے کا ورد ان راتوں میں مکمل کر لیا تو پھر تم بہت کچھ حاصل کر لو گے۔ اب جا کر وضو کرو اور پھر نماز شروع کر دو۔ ہر روز فجر کی نماز سے پہلے تمہیں اپنا وظیفہ ختم کرنا ہے۔ کیا میں یہ سب کچھ کر لوں گا میاں صاحب؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ خدا پر بھروسہ رکھو شاہد علی، وہ جسے نواز دے اور جسے چاہے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین کر ذلیل و خوار کر دے۔ میں نے میاں صاحب کی ہدایت پر اٹھ کر جلدی سے وضو کیا۔ میاں صاحب کی طلبی پر ابو الحسن آ گئے۔ میاں صاحب نے انہیں اشارہ کیا اور وہ مجھے پہاڑی کے ایک سنسان گوشے کی طرف لے گئے۔ میں نے اضطراب کے عالم میں اپنا وظیفہ شروع کر دیا۔ مجھے فجر سے پہلے تمام عمل ختم کرنا تھا اور یہ وقت اتنے بڑے وظیفے کے لیے بہت کم تھا۔ بہرحال میں نے خدا کا نام لیا اور ساری فکریں ذہن سے نکال کر اپنے وظیفے میں ڈوب گیا۔ شروع میں مجھے شدید تکان اور اکتاہٹ ہوئی۔ میرے اعصاب تکرر سے جواب دینے لگے۔ کئی بار میری زبان میں لکنت
پیدا ہوئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے منہ کو سی دیا ہو، مگر رات گئے میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میرے دل و دماغ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی، ایک مست کر دینے والا نشہ۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا، میری زبان از خود مشینی انداز میں وظیفے کا وعد کرنے لگی۔ مجھ پر وجد کی سی کیفیت طاری تھی، میں مراقبے میں تھا کہ فجر کی اذان پر مجھے ہوش آیا۔ رات کیسے گزری اس کا مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا۔ میں نے پہلی رات کامیابی سے مکمل کر لی، پھر کئی راتیں اور گزر گئیں، یہاں تک کہ 18 راتیں گزر گئی۔ 18ویں دن اکبر میرے پاس آیا، اس کی بہن کی شادی تھی، اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا اور میں نے میاں صاحب پر بات ٹال دی۔ اکبر سیدھا میاں صاحب کے پاس گیا اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے اپنے بہن کی شادی میں جانے دو، ایک دن کے لیے پہاڑی سے لے جانا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب نے انکار کر دیا اور اکبر سے کہا، شاید میاں 12 روز بعد تمہارے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے جا سکتے ہیں، تم اپنے بہن کی شادی ملتوی کر دو۔ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کا ارشاد حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اکبر کی بہن کی شادی میری وجہ سے ملتوی ہو گئی۔ میں یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر یہ اکبر کا معاملہ تھا، میاں صاحب نے خود اس کی اجازت دے دی تھی۔ بقیہ 12 راتوں میں ابوالحسن کی رہنمائی میں اپنا وظیفہ مکمل کرتا رہا، تا وقت تک وہ رات آ گئی جب مجھے یہ کام ختم کرنا تھا۔ اس رات مجھ پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی، میں جلد سے جلد اس جگہ پر پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں میں اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ آج رات میں وہ وظیفہ مکمل کرنے والا تھا جس سے خلا میں بھٹکتی ہوئی روحیں میرے اشارے پر میرے قریب آ جائیں۔ اپنے اس عمل کی کامیابی کا جب مجھے خیال آیا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں نہ جانے کیوں وہ دوشیزہ آئی جسے میاں صاحب عموماً طلب کرتے تھے اور جو دنیا کی حسین ترین منتخب دوشیزاؤں میں سے یقیناً ایک ہوگی۔ میں نے اس کا خیال آنے اور اپنے نفس کی اس شرارت پر خود کو بہت سرزنش کیا۔ میں نے اپنے گالوں پر 2-3 تماچے مارے اور یہ سوچا کہ یہ وظیفہ نامکمل چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس غیر معمولی قوت و صلاحیت کا متحمل نہ ہو پاؤں۔ مگر ابوالحسن مجھے لینے آ گئے اور میں ان کے پیچھے کسی ارادے کے بغیر چل پڑا۔ میں نے حسب معمول اپنا وظیفہ پورے استخراج اور توجہ سے مکمل کیا۔ فجر کی نماز پر ابوالحسن مجھے خوشی خوشی میاں صاحب کے پاس لے گئے، جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے، شاہد علی تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میاں صاحب کا اشارہ پا کر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا ختم کرنے کے بعد میں اٹھا اور میاں صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بیٹھ گیا۔ اندرونی طور پر مجھے اپنے اندر ایک نئی اور پراسرار قوت جنم لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہد علی اب تمہارا مستقبل خود تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اسے سنوار لو، چاہے برباد کر لو۔ میاں صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا بیٹے، کسی چیز پر غرور نہ کرنا، کبھی بھی تم میرا اعتماد ہو اسے ٹھیس نہ پہنچانا، نفس پر غالب ہی رہنا، نفس دھوکہ ہے، خدا تمہارے ساتھ رہے۔ میاں صاحب، میں نے میاں صاحب کے خاموش ہونے پر آہستہ سے پوچھا، میں آپ کے توفیل جو کچھ حاصل کیا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر ایک بات مجھے اور بتا دیجیے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس روز رات کو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ قبل از وقت سب کچھ جان لینے کی کوشش مت کرو، شاید علی وقت سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ میاں صاحب نے یہ جملہ بڑی بے چینی سے ادا کیا، پھر ایک سرد آہ بھر کر بولے، خدا کی یہی مرضی تھی کہ میں تم کو وہ سب کچھ دے دوں جو اس نے مجھے دیا تھا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، کیا آپ میری خضر منزلت سے منہ پھیر لیں گے؟ میں نے میاں صاحب کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، یہ بھی تمہاری مرضی پر ہے شاہد علی، اگر تم نے کبھی مجھے یاد کیا تو میں تمہارے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میاں صاحب مجھے بڑی دیر تک بہت سارے وظیفے بتاتے رہے اور بڑی کارآمد نصیحتیں کرتے رہے۔ میں بڑی سنجیدگی سے بیٹھا ان کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتا رہا۔ باہر پھو پھٹ رہی تھی اور رات کا اندھیرا صبح کے نور کے سامنے سسکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میاں صاحب نے ساری جان سے کپکپا کر بڑی رقت بھری آواز میں کہا،